میں پریشان نہیں کر رہا آپ لوگ، بس مجھے اکیلا چھوڑ دے بس. اکیلے رہو گے برباد ہو جاؤ گے، جلتے کوئلے کی طرح سلگتے رہو گے. تیز بخار ہے تو نہیں ملے گا تمہیں، سکون نہیں ملے گا، تم برباد ہو جاؤ گے. اور سنا ہے کہ اگر انسان کو تیز بخار ہو تو آئی انڈرسٹینڈ. آج یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہے تمہاری لائف کتنی مشکل ہے. ڈرامہ سیریل آپا شمیم کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آخر دوستوں کشف نے اس بات کا فیصلہ کر ہی لیا کہ اب سے وہ شمیم کا کوئی بھی کام نہیں کرے گی، اور یہ بات اس نے صاف صاف ابا جی کو بھی کہہ دی. جب صبح کے ٹائم پہ ابا جی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوں گے تو یہاں پر کشف ان کو ناشتہ دے رہی ہوگی، تو ابا جی ان سے یہ کہیں گے کہ تم نے شمیم کا ناشتہ نہیں بنایا، تو کشف کہے گی نہیں میں نے ان کا ناشتہ نہیں بنایا اور میرا نہیں خیال کہ اب مجھے ان کا کوئی کام کرنا چاہیے. ویسے بھی وہ مجھ سے کافی حسد کرتی ہیں، تو جب ایک انسان دوسرے انسان سے اتنی نفرت کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کیسے کھا سکتا ہے. یہ ساری باتیں شمیم پیچھے کھڑے ہو کر سن رہی ہوگی، اور ابا جی بھی کشف کی یہ باتیں سن کر حیران ہو جائے گا. لیکن یہاں پر بھی شمیم کو موقع مل جائے گا اور اپنے باپ کے سامنے بھی یہاں پر دکڑے سنانا شروع کر دے گی. دیکھ رہے ہیں ابا جی یہ سب لوگ اب مجھ سے کتنی نفرت کرنے لگے ہیں، میں نے ان دونوں کے معاملات میں ذرا سی کیا بات بول دی، ان دونوں نے مجھ سے نفرت ہی کر لی ہے. ادھر عبد الباری بھی مجھ سے کافی بدگمان ہو گیا ہے، اور یہاں پر کشف نے بھی اب میرا کام کرنے سے انکار کر دیا ہے. دوسری طرف آخر رضا کے والد صاحب اپنے بیٹے کی چھان بین کرنے کی کوشش کرنے کے لیے نکل ہی پڑے. یہاں پر رضا کا والد سیدھا اس کی بیوی کے پاس چلا جائے گا، اور اس کی بیوی کو اس بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہوگا کہ میرے گھر پر رضا کے والد صاحب بھی آ سکتے ہیں. رضا کا والد وہاں پر پہنچنے کے بعد اس لڑکی سے کہے گا اچھا تو تم ہو جس سے میرے بیٹے نے شادی کی ہے، اور تمہاری وجہ سے ہم سب کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم میری بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ اور اسے طلاق لے لو. یہ ساری باتیں سننے کے بعد رضا کی بیوی رضا کے آنے کا انتظار کرے گی، اور پھر ساری باتیں اس سے کہے گی کہ آج تمہارے ابو آئے تھے اور مجھ سے یہ سب کچھ کہہ کر چلے گئے.